بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان رانا ظفر فانی اور آپ میرا یوٹیوب ٹی وی دیکھ رہے ہیں ویر جی، کیونکہ ویر جی سب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کی جو ہٹ سٹوری ہے وہ بہت اہم موضوع پر آج آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ناظرین، حکومت وقت نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے اس وقت بہت شاندار ایک پروگرام جس کا نام صحت کارڈ ہے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس کارڈ سے بہت زیادہ غریب عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہے۔ یہ بہت اچھا قدم وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لیا اور اس کے مثبت اثرات بھی نکلیں گے۔ یہ خالصتاً ان فیملیز کے لیے ہے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا علاج معالجہ نہیں کرا سکتے۔ ناظرین، حکومت نے ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے کہ ہر خاص و عام فیملی جو ڈیزرو کرتی ہے یا اپنا علاج نہیں کرا سکتی وہ اس کارڈ سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا منصوبہ بہت زبردست انداز سے اپنا کام کر رہا ہے۔ لیکن جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں پر برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا فائدہ ڈائریکٹ عوام کو تو پہنچے گا، لیکن اس صورت میں پہنچے گا جب وہ اس کارڈ کو لے کر کے جن نومینیٹڈ ہاسپٹلز میں جائیں گے وہاں پر اگر وہ ایڈمٹ ہوں گے، یعنی ان کا داخلہ ضروری ہے۔ اگر وہ اس کارڈ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور اس کا علاج سٹارٹ ہوتا ہے، تو جاتے ہی آپ کو اس کارڈ کی وجہ سے آپ کا علاج شروع نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا جال ہے یا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ دھوکہ ہے جو عوام کے ساتھ اور حکومت وقت کے ساتھ یہ اسٹیٹ لائف جو انشورنس کمپنی ہے وہ کر رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے ناظرین کہ اس پروگرام کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنا کارڈ دکھائیے اور اپنی جو آپ کو تکلیف ہے، جو مرض ہے، اس کا علاج جو ہے اس کارڈ کے بہاف پر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات کچھ اور ہے۔ میری کل ایک فیملی کے ساتھ جو ہے میری ملاقات ہوئی، اور یہ تازہ ترین واقعہ ہے ناظرین۔ اسلام آباد کے ایک ایریا ہے لہتراڈ روڈ، وہاں پر ایک النفیس کے نام سے بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ اس ہاسپٹل میں وہ ایک فیملی گئی اور وہاں پر انہوں نے جا کے اپنے علاج کے لیے بات کی کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے۔ گائنی کا ان کو کوئی مسئلہ تھا، اور وہ عورت وہاں پر گئیں اور انہوں نے جا کے بتایا کہ یہ میرے مسئلے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر بہت سارے ٹیسٹ جو تھے ان کو لکھ کر کے دے دیے۔ تو وہ بڑی ہیپی تھی کہ میرے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ اسی کارڈ کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ان کے ٹیسٹ کے لیے ان کے بلڈ سیمپلز لیے گئے اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک پرچی تھما دی گئی کہ اتنا بل آپ کا ہو گیا ہے ان ٹیسٹ کا، وہ کاؤنٹر پر جمع کرا دیجئے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ بڑی پریشان ہوئی کیونکہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کارڈ کی وجہ سے یہاں پر آئی ہوں، اس کارڈ کے اوپر میرا آپ علاج کیجئے، میرے ٹیسٹ جتنے بھی ہیں وہ اس پہ ہوں گے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ النفیس میں ایک بہت بڑا ایک کارڈ جو ہے وہاں پر ایک بورڈ اندر ان کے لکھوایا ہوا ہے انہوں نے کہ جی جتنے بھی یہاں پر ٹیسٹ ہوں گے وہ فری ہوں گے، فیس ویلے لاؤں گے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی انتظامیہ اچھے خاصے تگڑے پیسے وصول کرتے ہیں وہاں پر، اور اس کارڈ کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کی ریزن کیا ہے؟ گورنمنٹ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ کارڈ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل کرائیں آپ، لیکن اس کے بعد جب آپ کی یہ رپورٹس آئیں گی آپ ان کے پیسے یہاں پر کاؤنٹر پہ جمع کرائیے، اور جب یہ رپورٹس آئیں گی اس کے بعد اگر ڈاکٹرز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس مریضہ کو ہاسپٹل میں داخل کیا جائے گا، اس کے بعد جو آپ کی یہاں پر سروسز ہوں گی اس کو جو ہے وہ آپ کو فری دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ساتھ کہ جو علاج ہوگا وہ فری ہوگا، لیکن اگر آپ بیڈ پر جتنے دن بھی رہیں گی اس بیڈ کا آپ کو یہاں پر کرایہ بھرنا پڑے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس صحت کارڈ کی وجہ سے بندہ ٹھیک تو نہیں، بلکہ صحت کارڈ کی وجہ سے اس لمبے چوڑے بل کی وجہ سے الٹا یہ صحت خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو حکومت وقت سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را اس کارڈ کی بیسک طاقت کیا ہے وہ بھی پبلک کو بتائی جائے، اور اس کے ساتھ جو آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے کی ایڈورٹائزنگ ٹی وی چینلز پر چلا دی ہے صحت کارڈ کی وجہ سے، تو یہاں پر ان
ایڈورٹائزمنٹ میں ایک چھوٹی سی لائن کاپی رائٹروں سے یہ بھی لکھوائیے کہ آپ جب تک ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوں گے یہ صحت کارڈ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. آپ پہلے داخل ہوں گے، داخل ہونے کے بعد جب آپ کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگی پھر یہ کارڈ جو ہے وہ کارآمد ہوگا، تاکہ پبلک کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ کارڈ اس وقت آپ کے کام آئے گا جب آپ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹ جائیں گے اور آپ کا داخلہ ہو جائے گا. یہ بات آپ تک پہنچانا وزیر اعظم صاحب اس لیے ضروری تھی کہ آپ کی عوام آپ سے بہت ساری امیدیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس صحت کارڈ کی وجہ سے وہ بہت خوش ہے کہ ان کے وزیر اعظم پاکستان نے ان کے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، ایک بہترین ہیلتھ کارڈ ایشو کیا ہے. لیکن اس کارڈ کو جیب کے اوپر پڑے پڑے اس کا وزن نہ بڑھائیے، بلکہ اس کا فائدہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچے، اس چیز کے بارے میں سوچیں. ناظرین، ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو دیتے جائیں گے کہ ایک راہگیر تھا، تو جب وہ برات لے کے کہیں رستے سے جا رہا تو جس گھوڑی پہ وہ سوار تھا اس کے اوپر ایک کھیس نہیں جو ڈالا جاتا وہ نہیں تھا. تو انہوں نے کسی رستے سے کسی آدمی کے گھر کے نوک کیا اور ان کو کہا کہ ہمیں ایک عدد کھیس دے دیجئے. انہوں نے دیا، وہ گھوڑی کے اوپر انہوں نے ڈالا، پھر اس کے اوپر دلہا بیٹھا اور وہ سفر کے لیے گامزن ہوئے. انہوں نے اس بندے کو کہا کہ جی آپ بھی ہمارے ساتھ جائیے. تو جہاں سے وہ رستے سے بارات گزرتی تھی لوگ اس سے پوچھتے تھے بارات کہاں سے آئی ہے، تو وہ آدمی کہتا تھا جی بارات کا تو مجھے نہیں پتا، ہاں نیچے جو انہوں نے گھوڑی کے اوپر کھیس ڈالا ہوا ہے یعنی جو شال ڈالی ہوئی ہے وہ میری ہے. تو اسی طرح یہ تھوڑی سی وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی ایگزامپل سوٹ کرتی ہے کہ یہ نہ کہیں کہ وزیر اعظم بہت اچھا ہے ساتھ کے بندے بڑے بے ایمان ہیں، وہ فلاں کام نہیں ہو رہا لیکن وزیر اعظم بہت اچھا ہے. لوگ بے ایمانیاں کر رہے ہیں، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، لیکن وزیر اعظم بہت اچھا ہے. ہمیں آپ کی اچھائی اس طرح نہیں چاہیے. کام کرنا ہے تو پراپر کام کیجئے، اپنی عوام کا خیال کیجئے. آپ کی اچھائی آپ کو مبارک. عوام کی خدمت کریں گے تو آپ دلوں پر راج کریں گے. لیکن اگر آپ نے صرف کھیس دے کر پورے علاقے کو بتانا ہے کہ جی کھیس میرا ہے، تو پلیز اس طرح کا صحت کارڈ آپ اپنے پاس رکھیے، کیونکہ آپ بھی 72-73 سال کے ہو گئے ہیں، شاید آپ کے پاس کام آ جائے. لیکن عوام کے سر یہ کام نہیں آ رہا. خدا کے لیے جو کام بھی کیجئے صرف آ کر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر مت کیجئے، اس کی چھان بین کیجئے اور پوری عوام سے پوچھئے جا کر. اپنی ٹیمیں بنائیے، وہ جو آپ نے نگارہ قسم کی ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے اس سے کام لیجئے. وہ جا کر دیکھے، ہاسپٹلز میں جا کے چھاپے مارے، ان لوگوں سے پوچھے ڈائریکٹ عوام سے کہ کیا آپ کو صحت کارڈ کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. وزیر اعظم صاحب آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کی صرف اچھائی ہی عوام کے لیے کافی نہیں ہے. آپ اچھے کام بھی کیجئے اور ان کام کا کچھ فائدہ ہو، تب آپ بہت اچھے ثابت ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے وزیر اعظم صرف تقریریں نہیں کریں گے، اپنے بندوں کے اوپر نظر بھی رکھیں گے اور اس ہیلتھ کارڈ کے پیچھے بھی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں گے اور صحیح معنوں میں اپنی عوام کو صحت کارڈ سے ریلیف دیں گے. اپنے میزبان رانا ظفر فانی اس کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.